السلام علیکم دوستو، ہماری جو سیاست ہے اس کا پارا تو نیچے نہیں جا رہا، لیکن اس عرصے کے دوران میں ہو کیا رہا ہے؟ عوام کی زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ خبریں ہمارے بالکل سامنے ہیں، جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاموشی سے ہو جاتی ہیں اور کسی کو اس کی توجہ نہیں ہوتی اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے دو خبروں کا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے تازہ بجٹ میں پی ٹی آئی کے بیانیے کے مختلف ایک کام ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا یا بیانیہ کیا ہے، یعنی فوری طور پہ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موجودہ حکومت کے تو خلاف ہے ہی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے اپنا نشانہ بنا لیا ہے، دیگر اداروں کو بھی اپنا نشانہ بنا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کے خارجہ تعلقات پہ بھی ضرب لگا رہی ہے، اور بہت سارے دوستوں کو اس نے ماضی میں بھی ناراض کیا ہے، اب بھی ناراض کر رہی ہے۔ خاص طور پر وہ جو ایک بیانیہ ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کیا ہے، تو چلیے مان لیا کہ آپ نے رجیم امریکہ نے چینج کیا ہوگا، اور آپ یہ کہتے بھی رہتے ہیں، اور حال ہی میں جو عمران خان نے یہ بات کہی کہ سپریم کورٹ اس پر تحقیقات کیوں نہیں کرتی، اور یہ اس کے باوجود کہی کہ ماضی میں خود عمران خان اس کے خلاف بھی بات کر چکے ہیں۔ صرف عمران خان اس کے خلاف بات نہیں کر چکے، شیخ رشید نے تو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ 4 مہینے مجھے بھی پتا تھا، پہلے عمران خان کو بھی پتا تھا، تو رجیم چینج کی اور امریکہ والی سازش کی کہانی تو بعد میں آئی۔ تو خیر یہ بات تو ہوئی، لیکن اب ایک اور بات سامنے آئی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو یہ بیانیہ جھوٹا ہے یا پھر خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کے خلاف ہو گئی ہے۔ کوئی ایک بات تو ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ابھی بجٹ دیا ہے صوبے کا، اس میں یہ بتایا ہے کہ 90 ارب روپے کی آمدن جو ہے وہ غیر ملکی امداد سے ہوگی۔ اب ساری دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ غیر ملکی امداد کیا ہوتی ہے۔ غیر ملکی امداد کا جو سب سے بڑا سورس ہوتا ہے وہ عام طور پہ امریکہ ہوتا ہے یا مغربی ممالک ہوتے ہیں، اور وہ مغربی ممالک یا وہ ادارے جو امداد دیتے ہیں، عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ امریکہ کی عشیر بات کے بعد امداد دیتے ہیں۔ تو اب اگر 90 ارب روپے خیبر پختونخوا کی حکومت امریکی امداد سے یا امریکی اشارے سے ملنے والی امداد سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بات ہے، واضح سا سوال یہ ہے کہ پھر وہ بیانیہ کہاں گیا؟ کیا امریکہ خیبر پختونخوا میں اس جماعت کی حکومت کو امداد دے گا جس کی اس نے مرکز میں حکومت گرائی ہے، اور اس جماعت کی حکومت کو امداد دے گا جس کا سربراہ مسلسل امریکہ کے خلاف بندوقیں لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک بات ہونی چاہیے، لیکن تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے ماضی میں بھی اور آج میں بھی کہ وہ کسی ایک بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، اور اس وقت اگر اس کی چڑھائی امریکہ پر ہے تو پھر یہ کیا بیانیہ ہے، اور یہ بجٹ ڈاکومنٹ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ 90 ارب روپے امریکہ سے آئیں گے؟ تو یہ ایک تضاد ہے، اور اس تضاد میں وہ بنیادی طور پر پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں۔ آپ امریکہ کے خلاف کیسے ہیں اگر امریکہ آپ کو امداد دے رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، اور آپ نقصان کیسے پہنچا رہے ہیں؟ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جو خبر کا دوسرا حصہ تھا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میرے پاس 3 خبریں ہیں، دوسری خبر بھی خیبر پختونخوا کے بارے میں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جب وفاق اور صوبے بجٹ بنانے کے عمل میں شریک ہوتے ہیں تو سارے مل بیٹھتے ہیں، اور اس موقع پر نیشنل اکنامک فورم کا اجلاس ہوتا ہے جس کی جو ہے کہ سربراہی، جس کی صدارت وزیر اعظم کرتے ہیں، اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، صرف چاروں صوبوں کے نہیں، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے علاوہ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ اور اسی طرح آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، یہ سارے وہاں آتے ہیں، اور وہاں سارے آ کے بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم نے یہ کیا تھا، اگلے سال کے ہمارے منصوبے یہ ہیں،
اور ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں اتنے فنڈ درکار ہوں گے. پھر جو وفاقی پول ہوتا ہے اس میں سے صوبوں کو حصہ دیا جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ جب وفاقی اور صوبائی بجٹ کی تیاری کا عمل اسلام آباد میں جاری تھا اور اس وقت نیشنل اکنامک فورم کے اجلاس میں سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور اپنا جی بی کے وزیر اعلیٰ آئے اور انہوں نے اپنی اپنی ضروریات بتائیں اور اپنے اپنے فنڈ حاصل کیے. تو اس موقع پر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہاں نہیں تھا. اس صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ کون سا صوبہ تھا؟ وہ صوبہ تھا خیبر پختونخوا، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. اور اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہاں تھے جب یہ اجلاس ہو رہا تھا؟ تو اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان عمران خان کے ساتھ ایک جلسے میں شریک تھے. اب کوئی پوچھے اپنی حکومت سے اور کوئی پوچھے عمران خان سے کہ صوبے کے عوام کی آپ کیسے خدمت کریں گے کہ اگر آپ وفاق سے فنڈ لے کے نہیں آئیں گے، اور آپ کیسے وفاق سے کوئی فنڈ حاصل کریں گے جس کے وزیر اعظم کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان سے نکل کے افغانستان چلا جاؤں. یہ اس قسم کی بات ہے جیسے کسی زمانے میں یہاں پختونستان کی باتیں ہوتی تھی اور لوگ پاکستان چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے تھے. لیکن آج کا پاکستان تو مختلف ہے. پاکستان کے چاروں صوبوں کی، پاکستان کی چاروں اکائیوں کی ساری علاقائی قوتیں، قوم پرست طبقات سارے کے سارے پاکستان پر متفق ہیں، اور اس اتفاق میں اگر کوئی شامل نہیں ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اول اس کا وزیر اعلیٰ پاکستان چھوڑ کے چلے جانا چاہتا ہے. اس جماعت کا، جس جماعت کی حکومت ہے صوبے میں، وہ کہتا ہے پاکستان تین ٹکڑے ہو جائے گا. اور عملاً کیا ہوتا ہے؟ عملاً یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے فنڈ ملنے ہیں وہاں سے فنڈ لینے کے بجائے آپ جلسوں میں چلے جا رہے ہیں. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ خیبر پختونخوا کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. اس میں صوبے میں اگلے سال کے لیے، اگلے مالی سال کے لیے محمود خان صاحب نے اور ان کے صوبے نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں رکھا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. نہ کوئی سڑک، نہ کوئی ہاسپٹل، نہ کوئی اسکول، اور نہ کوئی اور پروجیکٹ، نہ کوئی ہسپتال، کچھ بھی نہیں انہوں نے رکھا. تو یہ ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ منصوبہ. تو میں نے آپ کو دو باتیں بتائیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے بارے میں اور خیبر پختونخوا کے بارے میں. نمبر ایک، یہ جو بیانیہ ہے کہ رجیم چینج امریکہ نے کرائی، تو اگر امریکہ نے رجیم چینج کرائی تو امریکہ اس صوبے کو 90% 90 ارب روپے کے فنڈ کیوں دے گا؟ دوسرا سوال یہ کہ جس وقت آپ نے وفاق سے پیسے لینے تھے تو اس موقع پر آپ جلسوں میں شریک تھے، آپ سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اسلام آباد آئے اور اکنامک فورم کے اجلاس میں شریک ہوئے، اپنے منصوبے بتائے، اپنی ضروریات بتائیں اور فنڈ لے کر چلے گئے. تو اس موقع پر خیبر پختونخوا نے اپنے فنڈ نہیں لیے. تیسری خبر اور بہت تشویشناک خبر پنجاب کے بارے میں. پنجاب میں اب آپ سب کے سامنے ہے کہ صوبائی اسمبلی میں بجٹ اجلاس نہیں ہو سکا، اور جو وہاں کے اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے اجلاس نہیں ہونے دیا، اور وہ ایک لاجانی قسم کے مطالبات کرتے رہے، اور بالکل آلموسٹ وہی رویہ اختیار رکھا جیسے وزیر اعلیٰ کے پی نے رکھا کہ ان کو لوگ اپنے بجٹ سے دلچسپی نہیں تھی. ادھر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بجٹ پیش نہیں ہونے دیا، اور اس عمل میں اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت، پی ٹی آئی کے ارکان یا پی ٹی آئی کی جماعت نے ساتھ دیا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا، جس طرح سے وہاں محمود خان نے عوام کے مفاد سے پہلو تہی کی اور جلسوں میں شریک ہوتے رہے، اور وفاق سے کوئی انہوں نے فنڈ حاصل ہی نہیں کیا. تو یہ پنجاب میں یہ صورتحال ہے، اور جس قسم کی دھما چوکڑی مچا دی ہے، اور اسمبلی کے اندر اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا جا رہا، اور مجبوراً آپ کو اسمبلی سے باہر اجلاس کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران ہے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے چینی اور پریشانی بڑھتی جائے گی. اس طرح کی
حرکتیں اگر کوئی سیاسی قوت کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے مارشل لا لگوانا. تو ہم یہ سوال آپ کے سامنے چھوڑے جا رہے ہیں کہ کیا چودھری پرویز الہی، کیا ان کے اتحادی عمران خان مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ 6 مارچ 1953 میں سب سے پہلے لاہور میں مارشل لا لگایا گیا تھا بدامنی کے نام پر. اس کے بعد 5-6 سال کے بعد پورے ملک میں مارشل لا ایوب خان نے لگا دیا. کیا عمران خان اور ان کے اتحادی کسی ایسے ہی منصوبے پر کام کر رہے ہیں؟ اس کے لیے عوام کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی، ورنہ نقصان ہو جائے گا اور کچھ نہیں بچے گا. خدا حافظ.